بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کے حقوق نہ دینا اور نہ حق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ سوال: قوم ثمود کہاں رہتی تھی؟ جواب: ہجر کے علاقے میں جو حجاز اور شام کے درمیان وادی القرہ تک پھیلا ہوا تھا۔ سوال: کیا قوم ثمود کی کچھ نشانیاں اب بھی باقی ہیں؟ جواب: پہاڑوں میں کھودی ہوئی ان کی عمارتیں اب بھی موجود ہیں۔ سوال: قوم ثمود کس کی پوجا کرتی تھی؟ جواب: قوم ثمود مختلف بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ سوال: ناقۃ اللہ کیسے وجود میں آئی؟ جواب: ناقۃ اللہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے وجود میں آئی۔ سوال: حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کے عہد میں عذاب الہی کس قوم پر نازل ہوا؟ جواب: حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کے عہد میں عذاب الہی قوم ثمود پر نازل ہوا۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا نام ناقۃ اللہ تھا۔ سوال: عاد ثانیہ کس نبی کی قوم کو کہا جاتا ہے؟ جواب: عاد ثانیہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے، جسے قوم ثمود بھی کہتے ہیں۔ سوال: صابن کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب: صابن حضرت صالح علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ سوال: اس جانور کا نام کیا ہے جو ایک قبیلے کے برابر پانی پی جایا کرتا تھا؟ جواب: اس جانور کا نام ناقۃ اللہ ہے جو قبیلے کے برابر پانی پی جایا کرتا تھا، اور ناقۃ اللہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں کس قوم کے لوگوں نے کاٹی تھی؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں قوم ثمود نے کاٹی تھی۔ سوال: قوم ثمود کے لوگوں نے ناقۃ اللہ کی کوچیں کس دن کاٹی تھی؟ جواب: قوم ثمود کے لوگوں نے ناقۃ اللہ کی کوچیں بدھ کے روز کاٹی تھی۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کا پیشہ تجارت تھا، کمبل بناتے تھے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی تباہی کے لیے کون سی نشانی مقرر کی تھی؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی تباہی کے لیے نشانی، جب ناقۃ اللہ کو نقصان پہنچائیں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناقۃ اللہ کے قاتل کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناقۃ اللہ کے قاتل کا نام قدار بن سائف تھا۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کہتا ہے، میرا مال میرا مال۔ اے آدم کے بیٹے، تیرے مال میں سے تیرے لیے صرف وہی ہے جو تم نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔
सवाल, किस जानवर का सीना 60 गज चौड़ा था? जवाब, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी नाकतुल्लाह का सीना 60 गज चौड़ा था। सवाल, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का कौन सा शख्स अज़ाब इलाही से महफूज रहा? जवाब, अबू जरगाल नामी शख्स जो मक्का में था और बाकी ईमान लाने वाले लोग अज़ाब इलाही से महफूज रहे। सवाल, किसके कहने पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से ऊँटनी का मोर्जा सादिर हुआ? जवाब, जुंदा इब्ने उमर के कहने पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से ऊँटनी का मोर्जा सादिर हुआ और ये मोर्जा देखकर ईमान लाया। सवाल, क्या इस्लाम में शौकिया कुत्ता रखने की इजाजत है? जवाब, एक मुसलमान के लिए शौकिया कुत्ता पालना जायज नहीं, बल्कि ये कबीरा गुनाह है, क्योंकि शौकिया कुत्ता पालने की वजह से उसकी नेकियों में रोजाना 2 क़िराअत की कमी हो जाती है। उस घर में फरिश्ते भी दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता हो। लेकिन अगर शिकार, जानवरों, खेती या घर की रखवाली के लिए कुत्ते की जरूरत हो तो रखा जा सकता है। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शिकारी जानवर और खेती की रखवाली के अलावा किसी और मकसद के लिए कुत्ता पाला, उसके अजर व सवाब में रोजाना 2 क़िराअत की कमी हो जाती है। वह सैयदना अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता और तस्वीर हो। सवाल, कड़क बिजली और दहशतनाक चीख की सूरत में किस कौम पर अज़ाब इलाही नाजिल हुआ? जवाब, कड़क बिजली और दहशतनाक चीख की सूरत में कौम समूद पर अज़ाब इलाही नाजिल हुआ। सवाल, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को जहां कत्ल किया गया था उस जगह का नाम क्या है? जवाब, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को जहां कत्ल किया गया था उस जगह का नाम मदाइन सालेह है। सवाल, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मिज़ार कहाँ वाक़े है? जवाब, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मिज़ार वादी नजफ के एक कस्बे में वाक़ी है। सवाल, कुरान मजीद में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का इस्मे गिरामी कितनी बार आया है? जवाब, कुरान मजीद में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का इस्मे गिरामी 8 बार आया है। सवाल, जब नाकतुल्लाह को हलाक कर दिया गया तो उसका बच्चा कहाँ चला गया? जवाब, जब नाकतुल्लाह को हलाक कर दिया गया उसका बच्चा चीखता चिल्लाता हुआ पहाड़ों में गायब हो गया। सवाल, कौम समूद ने जब अल्लाह की ऊँटनी को हलाक कर दिया तो उसका अंजाम क्या हुआ? जवाब, पूरी कौम तबाह होगी सिवाय उनके जो ईमान ले आए थे। सवाल, कौम समूद की बस्तियों में फंजा अल नाफ्ता कौन सी जगह है? जवाब, कौम समूद की बस्तियों में फंजा अल नाफ्ता ये एक दर्रा है जहां से नाकतुल्लाह पानी पीने के लिए आया करती थी। सवाल, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कुल उम्र कितने साल की हुई? जवाब,
حضرت صالح علیہ السلام کی کل عمر بروایت حضرت کعب بن احبار 218 سال کی ہوئی۔ حدیث مبارکہ، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مجھے بواسیر کا مرض تھا، اس لیے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ سوال: اطمینان قلبی کے لیے مردوں کو زندہ کر دیکھنے کی تمنا کس پیغمبر نے کی؟ جواب: اطمینان قلبی کے لیے مردوں کو زندہ دیکھنے کی تمنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن کن مردہ پرندوں کو زندہ دیکھنے کا موقع ملا؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مور، مرغ، کبوتر، کوا زندہ دیکھنے کا موقع ملا۔ سوال: دنیا کے بت کدہ میں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر کس نے تعمیر کیا؟ جواب: دنیا کے بت کدہ میں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ سوال: بوقت ولادت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: 100 سال، اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 90 سال تھی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویوں کے نام کیا ہیں؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویوں کے نام حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما اور فتورہ و حجون بنت زبیر۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدیان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدیان کی والدہ کا نام کتورہ تھا۔ سوال: ذوالحجرتین کس کا لقب تھا اور کیوں تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، کیونکہ انہوں نے 2 ہجرتیں کی، پہلی ہجرت کوفہ کی طرف کی اور پھر کوفہ سے شام کی جانب۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتورہ کی وفات کے بعد کس سے نکاح کیا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتورہ کی وفات کے بعد حجوم بنت زبیر سے نکاح کیا۔ سوال: حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرق زمانی کی مدت کیا تھی؟ جواب: حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرق زمانی کی مدت 2040 سال تھی۔ سوال: سب سے پہلے مونچھے اور بغل کے بال ناخن کس نے کاٹے؟ جواب: سب سے پہلے مونچھے اور بغل کے بال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے۔ سوال: سب سے پہلے منبر پر خطبہ کس نے دیا؟ جواب: سب سے پہلے منبر پر خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ سوال: سب سے پہلے جمعے کے دن غسل کس نے کیا؟ جواب: سب سے پہلے جمعے کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غسل کیا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس کے داڑھی کے بال سفید ہوئے؟
جواب: دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی کے بال سفید ہوئے۔ سوال: سب سے پہلے عورتوں میں سلائی کس نے کی؟ جواب: سب سے پہلے عورتوں میں سلائی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے سالگرہ منانے کا رواج کس کافر بادشاہ نے شروع کیا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے سالگرہ منانے کا رواج فرعون کافر بادشاہ نے شروع کیا تھا۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو مسیح دجال کے فتنے سے، اللہ سے پناہ مانگو زندگی اور موت کے فتنے سے۔ سوال: وہ کون لوگ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ جواب: 3 طرح کے لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ نمبر 1، کافر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا۔ 2، منافق جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن حقیقت میں کافر ہے۔ اور 3، مشرک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا رہا اور اسی حالت میں فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو ایمان سے انکار کرے تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں سے ہے۔ اور فرمایا، بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور فرمایا، بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے سو یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جو نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے جاتی ہے مگر اپنی جگہ نہیں چھوڑتی؟ جواب: وہ سیڑھی ہے جو نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے جاتی ہے مگر اپنی جگہ نہیں چھوڑتی۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جو انڈے اور دودھ دونوں دیتے ہیں؟ جواب: دکاندار جو انڈے اور دودھ دونوں دیتا ہے۔ سوال: ربیع الاول کو عید مبارک کہتے ہیں لوگ، اس کی اسلام میں اجازت ہے کہ نہیں؟ جواب: اسلام میں عید منانے کے لیے اپنے ایام مخصوص ہیں، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ 2 تہوار منایا کرتے تھے اور ان میں کھیل تماشے کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن جو تم مناتے ہو اس کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم جاہلیت میں یہ تہوار اس طرح مناتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے ان 2 تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہارے لیے مقرر کر دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن۔ سوال: ربیع الاول پر نام رسالت یا گنبد خضرا کا کیک کاٹنا کیسا ہے؟ جواب: کیک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک، کعبہ معظمہ یا گنبد خضرا کا نقشہ بنا کر اس پر چھری چلانا، اس کو کاٹنا ادب کے خلاف ہے۔ اس میں یہ قباحت ہے کہ لوگ کہیں گے کیک کاٹنے والے نے گنبد خضرا یا کعبہ معظمہ کو کاٹ دیا، ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ان کو کھا لیا، معاذ اللہ۔ اور حکم شرع یہ ہے
کہ جس طرح آدمی کے لیے برے کام سے بچنا ضروری ہے، یوں ہی برے ناموں بری نسبت سے بھی بچنا چاہیے۔ سوال: انٹرنیٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جواب: انٹرنیٹ کو اردو میں تاروں کا جال کہتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے کھانے کے لیے رونا پڑتا ہے؟ جواب: پیاز وہ چیز ہے جسے کھانے کے لیے رونا پڑتا ہے۔ سوال: اس چیز کا نام کیا ہے جو پھل بھی ہے اور پھول بھی ہے؟ جواب: گلاب جامن۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اس سے درجات بلند ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سختی اور تکلیف میں وضو کامل طور پر کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار، بس تمہارے لیے یہی رباط ہے